الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی تھی وہ تھی اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ جس امت کے اوپر سب سے پہلے یہ آیت نازل کی گئی ہو، امت اقرأ، وہ امت جس کو سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہو وہ پڑھنے کا، وہ علم کے حصول کا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت جہالت کی تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں پڑی ہوئی ہے اور علم کے نور سے محروم ہے، خاص کر شرعی علوم جو آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے ایک بلائی اور جنت کا راستہ ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ایک بڑے عالم دین، عرب کے عالم دین نے یہ مقولہ کہا کہ امت اقرأ لا تقرأ، یہ وہ امت ہے جس کے اوپر اقرأ نازل کی گئی لیکن لا تقرأ، لیکن وہ پڑھتی نہیں ہے، وہ علم کو حاصل نہیں کرتی۔ تو اسی طرح علم کے دو چیزیں ہیں، دو اقسام ہیں، ایک ہے العلم الواجب الفرض والعلم الکفائی، یعنی وہ علم، ایک وہ علم ہے جو فرض ہے، جو واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، اوبلیگیٹری ہے، اور ایک دوسرا علم جو فرض کفایہ ہے، جو علماء والا علم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو جو فرض ہے، جو واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ جو ما لا یتم الواجب الا بہ، یعنی ہر وہ واجبات جو روزمرہ کی عبادتیں ہیں جس کا طریقہ کار، جس کے راستے، جس کا انداز، جس کا اسلوب جاننا ہمارے اوپر واجب ہے تاکہ ہم اس واجب عبادت کو اچھے انداز میں کر سکیں۔ جیسے کہ نماز ہو گئے، اس کے لیے وضو کے شرائط، یعنی طہارت کے مسائل، یہ سارے واجب ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے عام مسلمانوں کے پاس بھی علم الواجب یعنی بیسک نالج آف اسلام، یعنی ایک بنیادی اسلام کی تعلیم بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بنیادی مسائل میں غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت بہترین ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کئی طلبۃ العلم علم کا حصول کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کئی صاحب علم علم حاصل کر لیتے ہیں، کوئی انہوں نے ایک ماشاءاللہ مرحلہ گزار لیا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 8 سال 15 سال، لیکن اس کے بعد ایک بیماری لاحق ہوتی ہے بعض مدعیان طلب علم پر یا بعض ان لوگوں کے اوپر جو صاحب علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے الغرور العلمی، علم کا غرور، علم کا تکبر، ایروگنس آف نالج، یعنی علم کا غرور انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی آنے والے سلسلوں میں، اور اس میں ہم تھوڑی تفصیل سے جائیں گے کیونکہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اس موضوع میں سمجھتا ہوں یہ موضوع بہت اہم ہے، بہت بنیادی موضوع ہے جس کے اوپر سے ہم غافل ہیں، کیونکہ جب ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو کئی بیماریاں جنم لیتی ہے اور اس کے اثرات صرف طلبۃ العلم اور اکیڈمک یا علماء کے سرکل میں نہیں بلکہ عوام الناس تک جاتی ہے۔ جب ایک عام آدمی دیکھتا ہے ایک طالب علم یا ایک صاحب علم یا ایک عالم دین وہ گھمنڈ کا شکار ہے، وہ علم کے غرور کے مظاہر لوگوں کے اندر لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے پاس علم تو ہے لیکن یہ اخلاق سے عاری ہے، اور یہ شخص بڑا گھمنڈی ہے، اس کے اندر غرور ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیماری کی شناخت کریں، اس کے وجوہات، اس کے اسباب، اس کے انواع و اقسام اور اس کے علاجات کو ہم جانیں۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس بیماری کو دبا دیں اور ایسا ظاہر کریں کہ ہم میں تو یہ بیماری ہے ہی نہیں، تو کیا اس سے بیماری دب جائے گی؟
کیا اس سے بیماری کے جو نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کے طریقے اپنانے چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ما ہوا تعریف الغرور العلمی کا مرکب؟ What is the definition of arrogance of knowledge؟ یعنی علم کے غرور کا تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کا تعارف، اس کا کیا مطلب ہے جناب محترم؟ اس کی تعریف ایک صاحب علم کرتے ہیں کہ انه شعور خادع بحصول صورة العلم مع الفخر والزہو، یعنی ایک غیر حقیقی، ایک دھوکے سے بھرپور احساس، ایسا احساس کہ اس کو لگے کہ اس کے پاس علم کی ایک تصویر یا علم کا ایک پکچر یا علم موجود ہے، اور اس وجود خفی اور غیر حقیقی کے ساتھ اس کے اندر کیا ہے؟ الفخر والزہو، اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ کس چیز کا؟ ایک ایسے غیر حقیقی دھوکے میں بھرپور رکھنے والی ایک سطحیانہ علم کو اس نے حقیقی علم سمجھ رکھا۔ یعنی ایک بندہ ایک ابتدائی کتاب پڑھ لیتا ہے، ایک دو کتاب پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا عالم دین بن گیا ہوں، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہونا ہے کہ اس کے پاس یعنی علم موجود ہے، چاہے وہ علم حقیقت میں ہو یا نہیں ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی اس کے انسان کے اندر موجود ہو کہ اس کو اس علم کے اوپر فخر ہو، غرور ہو، تکبر ہو، اس کے زبان سے یہ ظاہر ہوتا ہو، اس کے چال چلن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی بعض علماء نے مثلا شیخ العلامہ الخضر حسین رحمہ اللہ، جو بڑے علماء جزائر المغرب میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کتاب جو لکھنے والے ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لکھاری ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابن فضل اللہ العمری اپنی کتاب مسالک الابصار میں فرماتے ہیں، قارب ان يسود لولا عجب رداه ورد وجهه عن الطريق فما اداه۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عن قریب تھا کہ وہ سیادت اور ریاست علم کا مستحق بن جاتا، لیکن اس کے تکبر نے، اس کے عجب بالنفس نے، اس کے غرور علمی نے اس کو اس ریاست علمیہ حقیقیہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو واپس بھیج دیا، اور ورد وجہہ عن الطریق فما اداہ، اور اس کو صراط مستقیم، سیدھے راستے سے اس کو ہٹا دیا، حتیٰ کہ وہ علم کی ریاست اور سیادت کا مستحق نہ رہا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ان الغرور اذا تملک امتا کالزہر یخفی الموت وہو زؤام، یعنی اگر کسی امت میں غرور اور تکبر سرایت کر جائے تو وہ اس زہر کی طرح ہے، اس پھول کی طرح ہے جو اندر یعنی ظاہراً خوبصورت ہے لیکن اندر اس کے اندر کیا ہے؟ وہ موت کو چھپاتی ہے، جس کو ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں سائلنٹ کلر۔ یہ امت کے لیے ایک خاموش موت کے مانند ہے، جس امت میں غرور، تکبر اور اپنے آپ کو یعنی بڑا سمجھنا موجود ہو۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع او بعضه بل يكون سببا لنسيان ما علم، یعنی کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صاحب طالب علم یا صاحب علم کے اوپر سے علم نافع
یا بعض علم نافع چھپ جاتے ہیں، مخفی رہ جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ علم کو بھول جاتا ہے، اس سے علم سرایت کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ یعنی ایک بہت بڑے احمد ابن محمد الواسطی النحوی، بڑے نحوی امام تھے، وہ کہتے ہیں کم من جاہل متواضع ستر التواضع جہلہ وممیز فی علمہ ہدم التکبر فضلہ۔ یعنی کتنے ایسے جاہل ہیں، کتنے ایسے ناعلم، ان پڑھ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تو اس کی عاجزی انکساری نے اس کی جہالت کو چھپا دی۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے علم میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ہی از اے ویری نالجیبل پرسن، لیکن اس کے تکبر نے اس کی علمیت کو ختم کر دیا، راک کر دیا۔ اس کے تکبر نے، اس کے ایروگنس آف نالج نے، اس کے اس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے اس احساس نے اس کی علمیت، اس کے علم کو دبا دیا، راک کر دیا، اس کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی محرومیت یہ ہے کہ حرمان التوفیق والاعانت والسداد، کہ کسی اچھے کام سے انسان کو توفیق ملنے سے اللہ تعالی محروم کر دے، اور اللہ کی مدد اور اعانت اور استعانت سے اللہ تعالی محروم کر دے۔ یہ سب سے بڑی محرومیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے توفیق سے نوازے۔ اسی لیے ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنی ایک کتاب میں کہ وَمِمَّا أُنذِرُكَ بِهِ مِنْ حَالِ أَنِّي صَنَّفْتُ فِي الْبُيُوعِ كِتَابًا جَمَعْتُ فِيهِ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ وَأَجْهَدْتُ فِيهِ نَفْسِي وَكَدَدْتُ فِيهِ خَاطِرِي حَتَّى إِذَا تَهَذَّبَ وَاسْتَكْمَلَ وَكِدْتُ أُعْجِبُ بِهِ وَتَصَوَّرْتُ أَنَّنِي أَشَدُّ النَّاسِ اطِّلَاعًا بِعِلْمِهِ حَضَرَنِي وَأَنَا فِي مَجْلِسِي أَعْرَابِيَّانِ فَسَأَلَانِ عَنْ بَيْعٍ عَقَدَاهُ فِي الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّنَتْ 4 مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو الحسن الماوردی فرماتے کہ میں نے ایک بار ایک کتاب لکھی بیوع پر، خرید و فروخت کے معاملات پر، اور اس پہ میں نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی اور میں نے اس پہ بڑی کوشش کی، اور مجھے یعنی لگا اور مجھے اپنے اس کتاب پر تعجب اور ایک خوشی اور غرور ہونے کی میں قریب پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ مجھ سے زیادہ اس مسائل میں مجھ سے زیادہ گرفت رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 اعرابی، 2 بدو آئے اور انہوں نے اپنے پنڈ میں ایک خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اس کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا۔ اس میں 4 مسائل تھے۔ بولتے ہیں واللہ العظیم مجھے ایک کبھی جواب نہیں آیا، حالانکہ میں نے اسی موضوع پہ کتاب لکھی۔ تو پھر میں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا اور میں نے یہ کہا کہ جب تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے اور تم جواب نہیں دے سکے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر ایک تکبر آ گیا ہے، میرے اندر غرور آ گیا ہے، تو ان 2 اعرابیوں کی وجہ سے میرے اندر عاجزی، انکساری آ گئی اور مجھے اپنی اوقات کا یاد اور اوقات کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح جو بندہ مغرور ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو متکبر انسان ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ اکبر. ان تینوں آیات میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر انسان سے محبت نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اسی طرح انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ غرور کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا اس کے علاجات ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.